شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین آسان ہے اور جو دین میں سختی اختیار کرتا ہے دین اس پر غالب آ جاتا ہے، بس سیدھی راہ چلو، میانہ روی اختیار کرو، خوش رہو، صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کے ذریعے مدد چاہو۔ بخاری شریف ہی کی ایک اور روایت میں ہے، سیدھی راہ چلو، میانہ روی اختیار کرو، صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کے ذریعے مدد طلب کرو، میانہ روی اختیار کرو، تم اپنے مقصد کو پالو گے۔ امت محمدیہ کے لیے آسانیاں۔ دین آسان ہے، یعنی دین اسلام پچھلے تمام ادیان سے آسان ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے اس امت سے ان تمام تنگیوں کو دور کر دیا جو پہلی امتوں پر تھیں، جیسا کہ وہ مٹی سے تیمم کے ذریعے طہارت حاصل نہیں کر سکتے تھے، کپڑے پر جس جگہ نجاست لگ جاتی اسے کاٹنا پڑتا تھا، توبہ کے قبول ہونے کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنا پڑتا تھا، اور اس جیسی دیگر سختیاں بھی تھیں۔ بس اللہ عز و جل نے اپنے لطف و کرم سے اس امت پر رحم فرماتے ہوئے ان تمام سختیوں کو دور فرما دیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔ میانہ روی منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ سیدھی راہ چلو، یعنی قول و فعل میں سیدھی راہ پر رہو، میانہ روی اختیار کرو، یعنی تم نفلی عبادات میں اپنی جانوں پر اتنی سختی نہ کرو کہ اکتاہٹ کا شکار ہو کر نیک اعمال سے دور ہو جاؤ اور حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ خبردار، حد سے نہ بڑھو، درمیانی راہ اختیار کرو، تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اپنے تمام اوقات عمل میں نہ گزارو، بلکہ نشاط کے اوقات کو غنیمت جانو، اور وہ دن کا پہلا اور آخری حصہ اور رات کا کچھ حصہ ہے، اور اپنی جانوں پر رحم کرو اور ان اوقات کے علاوہ آرام کرو تاکہ ہمیشگی سے عبادت کر سکو۔ میانہ روی مقصود تک پہنچاتی ہے۔ میانہ روی اختیار کرو، تم اپنے مقصد کو پالو گے، یعنی تم اپنے مقصود تک یا اللہ عز و جل کی رضا والے اعمال تک میانہ روی ہی کے ذریعے پہنچو گے، اور اللہ عز و جل تم سے چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اعمال قبول فرمائے، تم سے راضی ہو جائے اور تمہیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ میانہ روی اختیار کرو۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے، اے میرے اللہ، تو نے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ بنائی، اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کرے۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن اخلاق کی دعا بہت سے موقعوں پر مختلف الفاظ میں روایت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ کتاب الدعوات میں آپ کی وہ دعائیں نقل کی جائیں گی، یہاں ان میں سے صرف ایک دعا اور بھی پڑھ لیجئے۔ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد کی کچھ تفصیل روایت کی گئی ہے۔ اسی میں ہے کہ آپ نے دوران نماز میں جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگی ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی بہتر اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق کو میری طرف سے ہٹا دے، ان کو تیرے سوا کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری حتمی مغفرت فرمائے، آمین۔